آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے پھر سے میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں پختونخوا کی حکومت کی وہ کم ہے۔ انہوں نے جس طرح پیسہ بھی لگایا، بجٹ بھی سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر لگایا، اور تعلیم کے بجٹ کے علاوہ جو اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ٹیچرز کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا، یعنی 40,000 ٹیچر جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ این ٹی ایس سسٹم پہ کیے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کیے کہ اچھا جی اس ایم پی اے کے اتنا کوٹا اور اس ایم پی اے کا اتنا کوٹا ہے۔ ان لوگوں کو استاد بنایا گیا جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو بھی پھنسے ہوئے ہیں پولیٹیکل بھرتیوں سے، جو ٹیچرز کو پولیٹیکلی بھرتی کیا گیا، ابھی تک ان کو پختونخوا کی اسکولوں کو یہ مسئلہ ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ اپنے ٹیچرز کو سفارشوں کے اوپر بھرتی کرے، یعنی اپنے بچوں کی فیوچر کی پرواہ نہ کرے۔ میں جب ایم این اے بنا میاں والی میں 2002 میں، تو میرا جو ٹی بوائے تھا وہ میرے پر درخواست لے کے آ گیا، کہتا جی میں نے ٹیچر مجھے بھرتی کروا دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوالیفائڈ ہو؟ کہتا نہیں جی آپ کا کوٹا ہے ٹیچر کا۔ ایک ٹی بوائے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، وہ کہتا جی آپ کا کوٹا ہے، آپ مجھے ٹیچر بھرتی کروا سکتے ہیں۔ یعنی ٹیچروں جاری امپلائمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے، اور لوگوں کو، میں پولیٹیشین ہوں، میرے حلقے میں نے اگر نوکریاں دینی ہو تو میں ٹیچرز کی بھرتی کروا دوں۔ وہ ٹیچرز پھر آپ نے دیکھا کیا، وہ ایبسنٹی ٹیچرز، کوئی جا کے دبئی میں کام کر رہا ہے، بھی جب انہوں نے چیک کیا تو کہیں کس ملک کے حصے میں کام کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ جو ہم نے ظلم کیا اپنے ملک سے، اپنے بچوں سے ظلم کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اوپینین میکرز ہیں ان کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور جن کے لیے وہ ٹیچر ہائر کریں فکر ہی نہیں ہے، وہ بیچارے عام عوام کے بچے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا گیا کہ ہم نے تعلیم کو جان کے نگلیکٹ کیا۔ ہم نے 3 حصوں میں تعلیم بانٹ دی، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے۔ کون سے دنیا کے ملک کے اندر ایک ہی ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں، 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں، اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں۔ یہ 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، ان کے لیے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم، اور پھر دینی مدرسے کی۔ تینوں کے سلیبس مختلف ہیں۔ میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا۔ میں اب ذرا آپ کو بتاؤں کہ انگلش میڈیم سسٹم ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ انگلش میڈیم کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں، اپنے معاشرے سے دور کر دیں۔ مجھے یاد ہے گرمی کے دن، جون کی گرمی پڑ رہی، پسینہ ہم ہوئے، اور وہاں سے میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، ویری نائس سنی ڈے ویٹنگ فار دا سمرز۔ وہ انگلینڈ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ان کی گرمیوں میں وہ بڑا اچھا وہ گرمیوں کے انتظار کر رہے ہیں، ہم پاگل ہوئے ہیں گرمی سے۔ ماں کہہ رہی ہے جی ہیٹ سٹروک نہ ہو جائے، باہر نہ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں جی نائس سنی ڈے۔ تو یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، جو آپ کی تعلیم وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے، وہ لوگوں کو اس معاشرے کے مطابق اوپر لانا چاہیے، مثالیں معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم ہے، انگریزی کو استعمال کرنا چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم اور بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ انگریزی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں، اپنے کلچر سے دور کر دیں۔ جن معاشروں نے ترقی کی، ہماری طرح ان کی بھی کلونیل سسٹم تھا ایجوکیشن کا۔ سنگاپور کے اندر لی کوان یو نے سب سے پہلے یہ ریلائز کیا کہ یہ جو چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم تھا، اس نے ریلائز کیا کہ چائنیز میڈیم اور تھا، انگلش میڈیم اور چائنیز میڈیم کا کلچر ہی اور تھا، اور وہ اپنے کلچر سے دور کرتے تھے۔ اس نے ریلائز کیا، لوگوں کو بٹھایا، بہترین برینز کو بٹھایا، انہوں نے اپنی پوری
सिलेबस की कमेटी ऐसे लोगों की बिठाई जिन्होंने डेवलप किया और सिंथेसाइज कर दिया दोनों को। जो हमारा चैलेंज है पाकिस्तान में वो ये है कि हम ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स जो चल रहे हैं इनको हम एक करीब लेके आए, एक कौम पैदा करें, लोगों के अंदर एक अपनी कौम बनाएं, एक कॉमन चीज हो, कोर्स सिलेबस एक हो सबके लिए। हमने कोशिश की दीनी मदरसे से कोशिश की कि उनके टीचर्स को ट्रेन करें ताकि दीनी मदरसे के बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। सारे मुल्क में शोर मच गया कि जी इन्होंने पैसे एक दीनी मदरसे पे लगा दिए हैं। ये नहीं उनको पता कि दीनी मदरसे के टीचर्स को ट्रेन कर रहे थे और कोशिश ये थी, अभी पता नहीं कहाँ तक वो पहुँचे हैं, ताकि वो अपने दीनी मदरसे के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ ताकि वो भी माशरे का हिस्सा बने। वो अलमाशरे से अलहदा किया हुआ है क्योंकि वो किसी को परवाही नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले तो तालीम को प्रायोरिटी बनाएं। ये जो सिस्टम है कि जनाब टीचर्स आप भर्ती कर रहे हैं नौकरियां देने के लिए, कोई फिक्र नहीं है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को उन्होंने ट्रेन करना है। दूसरी चीज़ है, तीसरा पैसा लगाएं तालीम पे। जो भी पैसा हम सारा कॉन्शियस ये होना चाहिए कि जिधर से भी हम पैसा बचाएं वो तालीम के ऊपर लेके आएं। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जब आएगी सेंटर में भी, तो जो भी हम करप्शन का पैसा पकड़ेंगे वो सीधा तालीम के अंदर जाएगा। और ये यानी एक मुल्क को सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि एम्फेसाइज करने के लिए कि ये हमारी अब जिंदगी मौत की जंग है तालीम। ये कोई मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो और हमें कोई फिक्र ना हो कि हमने उनके बच्चों की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी, और फिर हम अपनी हम गर्ल चाइल्ड जो हमारी बच्चियां हैं उनको तालीम ना दें। सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन के अंदर, क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ आतिफ खान आपको कि 70% जो नए स्कूल बन रहे हैं बच्चियों के लिए हैं। हर 3 कॉलेजेस जो बनते हैं उनमें से हर 3 नए कॉलेजेस उनमें से 2 लड़कियों के लिए कॉलेजेस बना रहे हैं। एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये हमारी फ्यूचर है। मैं अपना आपको बता दूं, मेरी माँ अगर पढ़ी लिखी ना होती तो मैंने भी अनपढ़ होना था, क्योंकि मुझे तो क्रिकेट का शौक था, तो मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता था। वो मेरी पढ़ी लिखी माँ थी जो मुझे पढ़ा गई। और ये सबसे बड़ा, अगर कोई भी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है वो अपने बच्चों को तालीम माँ जब दे सकती है सबसे ज़्यादा। और माँ का रोल, पढ़ी लिखी माँ का रोल सबसे अहम है माशरे में। तो वैसे भी जब जो भी अब हम औरतों की राइट्स की बात करते हैं, आप औरतों को पढ़ा दें, वो अपने खुद राइट्स ले सकती हैं। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपने, मैं फिर से मुबारक देता हूँ कि फीमेल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन के ऊपर आपने जोर दिया है, ये मैं आतिफ आपको मुबारक देता हूँ। और मेरा जो फाइनल पॉइंट वो ये, मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि ये जो हमारे 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो हम अपने इस मुल्क के अंदर ये जो तबकाती तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं, इसका इतना बड़ा जुल्म है। एक तो नाइंसाफ़ी है, बच्चों को मौका ही नहीं मिलता, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि अपना पोटेंशियल पूरा करने। एक तो वैसी नाइंसाफ़ी है। ये जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, इसका दूसरा जुल्म ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऊपर जा ही नहीं सकते। आपने उनके ऊपर एक सीलिंग दे दिया कि वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। और ज़्यादातर जो एजुकेशन बेचारे बेरोज़गार हैं, इतने ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही और या तालीम मिल ही नहीं रही। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मियाँ वाली में नमल कॉलेज बनाया। नमल कॉलेज में 90% स्कॉलरशिप है और नमल कॉलेज में डिग्रीज ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, यानी वो एफिलिएटेड है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, डिग्रीज बाहर की हैं। आप हैरान होंगे कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5% फर्स्ट डिविजन्स आती हैं। नमल यूनिवर्सिटी में जिधर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ले रहे हैं और वहीं से मिलती हैं, 90% बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं, 75% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों से हैं। उनको हमें पहले फाउंडेशन कोर्स कराना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, फिर वो कोर्स शुरू करते हैं।
آپ حیران ہوں گے کہ غریب گھرانوں کے بچے، زیادہ تر غریب گھرانوں کے بچے پہلے ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں، پھر وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں. 35% بچوں کی فرسٹ ڈوز آتی ہیں وہاں بریڈفورڈ یونیورسٹیز کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہنگر اور ڈرائیو ہے نچلے طبقے کے لوگوں میں، جو اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو ڈرائیو ہے، اگر آپ ان کو تعلیم دے دیں تو اتنے بڑا ملک کا جو ٹیلنٹ بیٹھا ہے وہ سامنے آ جائے گا. ملک کو بھی فائدہ پہنچائے گا، وہ اپنے گھرانوں کو بھی لفٹ کر لیں گے، ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور میں پھر سے پرویز خٹک آپ کو اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. ہم نے ایک زمونگ کور، ایک ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کا سینٹر بنایا ہے پختونخوا میں، پشاور میں. زبردست انہوں نے بلڈنگ دی ہے، اس کے اوپر خزانہ شوگر مل کی زبردست بلڈنگ ہے. میری یہ انٹینشن ہے، میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں، یہ اسٹریٹ چلڈرن ہے، ان کو سڑکوں سے اٹھایا ہوا ہے، ان کو ہم اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو بچے جو ان میں پوٹینشل ہے، یہ اسٹریٹ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اچھی ان کو سپورٹنگ فیسلٹیز دے رہے ہیں، ہم ان کو پوری وہ تعلیم دے رہے ہیں جو کہ اس معاشرے میں اچھی پیسے مہنگے انگلش میڈیم سکولوں میں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ وہ بچے آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کو، جب ان میں اتنا پوٹینشل ہے، ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ڈرائیو ہے، ان کے اندر ابھی نظر آ رہا ہے، ان کے اندر بہت اتنے تیز بچے ہیں اسٹریٹ چلڈرن. یہ ہے ہمارا چیلنج. ہم نے یہ نہیں کہ ہم اوپر جو ٹاپ آف دا لائن انگلش میڈیم اسکول جو تھوڑا سا 8 لاکھ بچے ہیں جن میں سے 4 لاکھ اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ نیچے سے ہم نے بچوں کو اوپر اٹھا کے لے کے آنا ہے. یہ ہے ایجوکیشن کا چیلنج. یہ پاکستان کا چیلنج ہے کہ کیسے ہم نے وہ بچے جو نچلے گھرانوں کے ہیں ان کو ہم نے پہلے اسکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے اور پھر ایجوکیشن سسٹم کیسے ایسے بنانا ہے کہ ان کو بھی موقع ملے کہ وہ معاشرے میں اوپر سے اوپر آ سکیں. یہ ہے پاکستان کا چیلنج. اس کے اوپر سارا ملک، اس کے ہماری ساری بہترین برینز کو کام کرنا چاہیے. سلیبس ڈیولپ کرنے میں جو سنتھسائز کریے 3 ڈفرینٹ سٹرینز، ان کو ایک طرف لے کے ہے. میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، ہم پولیٹیشنز کوالیفائڈ نہیں. ہم کمٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن بیسٹ ایکیڈیمک برینز کو سلیبس بنانا چاہیے. وہ مین کور سلیبس ہونا چاہیے سارے پاکستان کے اندر. اور ہم سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ میکسیمم ریسورسز اپنے تعلیم میں لے کے آنی ہے، تاکہ تعلیم، کبھی بھی کوئی معاشرہ تعلیم کے بغیر اوپر نہیں آیا. جو مرضی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں، اگر آپ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا. اور معاشرے کے دوسری چائنا کا جو اگزامپل یہ ہے کہ جب آپ غربت کم کرتے ہیں، جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں، وہی معاشرہ اوپر جاتا ہے. چائنا کی گریٹنس یہ ہے جو اتنی تیزی سے گیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک اتنی تیزی سے اوپر نہیں گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کے اوپر پورا زور لگایا. جب آپ تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں، تعلیم جس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ پھر معاشرہ اکنامکلی بھی آگے چلا جاتا ہے، ہر طرح آگے چلا جاتا ہے. ہمارا یہی چیلنج ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گیپ ہے، چھوٹا سا امیر طبقہ ہے، باقی نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں دیتے. ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے اور انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت ایک مثال بنے گی سارے پاکستان کے لیے. ہم اپنے سے پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے. تھینک یو. اور آپ نے دیکھا اس وقت عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تعلیم پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے. ہمیں تعلیم پر خاص توجہ دینی ہوگی. پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ KPK میں 40,000 اساتذہ NTS کے ذریعے بھرتی کیے گئے ہیں. KPK میں تعلیمی نظام میں بہتری کے اقدامات کیے گئے ہیں.